عبادت خانوں میں روحانی سکون حاصل کر سکیں۔ یقیناً حکومت پر واضح کریں گے کہ یہ اجتماعی فیصلہ ہے تو یقیناً حکومت کو بھی مجبوری قریب آ رہا ہے، ہر مسلمان مومن کا دل تڑپ رہا ہے لا یؤخر، لیکن جو احکامات ہیں قرآن کے ان پر ہمیں عمل کر، قرآن نے ہی ہمیں علاج کے لیے بھی حکم دیا ہے، اسے ہی عبادت تصور نہ کیا جائے، بلکہ عبادت ہے ہی وہ جو رسول پاک کا تب پڑھنا عبادت ہے۔ تو جو حکم ہے ان احکامات کے مطابق ہمیں کے لیے خاص طور پہ ہمیں مل بیٹھ کر جو ابھی لایا عمل طے کیا جائے ہم بزرگان، انہوں نے بھی وہاں آپ آج گورنر ہاؤس میں بھی شاید یہ سلسلہ علماء کرام موجود ہیں، تو بہرحال وہاں پر تو اعلان ہی ہونا ہوتا ہے، یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ امام مسجد جو ہے وہ ہر حال میں فجر کی اذان سے لے کر عشاء تک ڈیوٹی کرے، تو جس طرح اکبری منڈی کھلی ہے، جس طرح سبزی منڈی کھلی ہے، اور ہر مسجد کے باہر پولیس کا ایک گارڈ ضرور موجود ہوتا ہے سیکورٹی، کم سے کم ہم جیسے ہمارے طبقے کے بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور۔ ہماری جماعت کے سربراہ پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب نے جو کل بھی بیان دیا ہے، ویڈیو بھی اور آڈیو بھی ان کا چل رہا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خطبات جمعہ کے حوالے سے جو پابندیاں اور جو بعض SOPs اور اصول و ضوابط بنائے جا رہے ہیں، اس میں ایک چیز ہم یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف عربی خطبہ جو ہے اس پر اکتفا کیا جائے، جبکہ ہمارے پاکستان کی جو عوام ہے وہ تقریباً 99% ایسے لوگ ہیں جو عربی کو بالکل نہیں سمجھتے۔ مساجد میں لوگوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر توکل، اعتماد، یقین اور بھروسہ جو ہے لوگوں کا اس کو مضبوط کر سکیں، لوگوں کو ان حالات میں شرعی رہنمائی، اللہ کی طرف رجوع اور توبہ استغفار اور دعاؤں کے ساتھ ان کی رہنمائی کر سکیں۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ خطبہ اگر ہو مختصر کر لیا جائے، لیکن اس میں اردو یا پنجابی اپنے ماحول کے مطابق اس میں گفتگو کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ نماز میں تو ہوتا ہے کہ لوگ قریب قریب ہوتے ہیں، خطبے میں اگر لوگ ہال کے اندر 5-5 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ جائیں، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ آدھے گھنٹے کا بھی خطبہ ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے کہ 5-5 فٹ کے فاصلے پر لوگ بیٹھ کر خطبہ سن لیں۔ آپ چلو مختصر کرتے ہیں 15 منٹ کا، 20 منٹ کا، تو اردو جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے، صرف عربی خطبہ جو ہے اس سے ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ گزارش ہے۔ دوسری یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو حشر کیا جا رہا ہے اور ان کو شوٹر سمجھ کر رسوں کے ساتھ باندھ کر ان کو دفنایا جا رہا ہے اور ویڈیو بنا کر لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مردہ کی ہڈی توڑنا وہ زندہ کی ہڈی توڑنے کے مترادف ہے، تو مسلمان میت کا اکرام اور اس کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ اور ہماری جماعت کے ایک رہنما علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں نوجوانوں پر مشتمل جماعتیں بھی ترتیب دی ہیں کہ آپ جہاں چاہتے ہیں، ہم ہاسپٹل میں کہتے ہیں وہاں آ کر غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے اور اکرام و تعظیم کے ساتھ ان کی تدفین بھی کریں گے۔ اگر یہ سرکاری لوگ نہیں کر سکتے تو ہم مذہبی جو لوگ ہیں اپنی اپنی جماعتوں کی طرف سے ایسے نوجوان اور ایسے لوگ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس
में बॉडी को बंद किया जाता है उसके ऊपर अगर शीशा लगा दिया जाए तो वायरस इतना बाहर नहीं आ रहा कि मैयत के घर वालों को चेहरा भी नहीं दिखाया जाता और जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। तो हुकूमत से ये भी मुतालबा किया जाना चाहिए कि मैयत का इकराम व ताज़ीम बरकरार रहे, जनाजा पढ़ने का मौका दिया जाए और मुनासिब तरीके की पाबंदी है। अगर 5 लोग 500 जहां अफराद नमाज पढ़ सकते हैं वहां अगर 5 लोग खड़े हो सकते हैं फासले पर, तो उसी हाल में अगर 200 बंदा नमाज पढ़ सकता है मुनासिब फासले पर, 4 फुट का फासला तो वैसे ही होता है, आप उसको 6 फुट का फासला अगर करना चाहते हैं एक साहब से दूसरी साहब का, तो उसमें 200 बंदा अगर इतने बड़े हाल में नमाज पढ़ सकता है तो उसमें कौन सी कबाहत है। लोगों को मौका देना चाहिए, मुनासिब शरीयत की हदूद में रहते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। लेकिन जो फर्दी नमाजें हैं, पहले ही हम कह रहे हैं कि नफली नमाजें सुन्नत और नवाफिल जो है वो घरों में अदा कर लें, घरों से वुजू करके आए, अच्छी बात है। लेकिन फर्दी नमाज जो है वो जितने लोग भी मसाजिद में आना चाहते हैं, बूढ़े और बच्चों के अलावा या बीमारों के अलावा बाकी लोगों को मसाजिद में आने का मौका देना चाहिए। और ये बात पहले भी बार बार हो चुकी है, हमारी भी इसमें तायद हासिल है कि उलमा और खुतबा और आइम्मा इकराम का जो इकराम है और जो ताज़ीम है वो बरकरार रहनी चाहिए। उनके साथ जो इंतजामिया का रवैया है बाद मुकामात पर ये बिल्कुल नामुनासिब है, उनको ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि मुनासिब तरीके से जिस तरह हम उनके साथ तावन कर रहे हैं उनको भी हमारे साथ तावन करना चाहिए। आखिर में मैं आप तमाम अहबाब का और बिलखुसूस आज के जो मेज़बान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें आज एक इस मजलिस में जमा किया है और दावत दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और सब शुरका को जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाकी खास है कि मुख्तसर बात करें ताकि बड़ों की बात हम तफसील सुन सकें। मुख्तसर बात मेरा ख्याल है कि जिस कर लें नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे और आप सब के मखदूम मुकर्रम हज़रत मौलाना डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अजमल कादरी साहब, मुजाहिद मिल्लत, मोहतरमुल मकाम जनाब मोहतरम लियाकत बलोच साहब व दीगर उलमाए किराम, आप हज़रात ने बड़ी कीमती बातें इरशाद फरमाई है, मैं उन सब की तारीफ करता हूँ। और इसके साथ साथ कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर प्राइवेट सतह पर उलमा के अंदर एक सख्ते का आलम है, सिर्फ सरकारी सतह पर ये काम हो रहा है, उलमा आ रहे जा रहे, जो सरकारी पैगामात है, यहाँ तक कि हमें दबा दिया गया कि हमने बाज़ फतवे भी ऐसे जारी किए जो इस्लाम के मुनाफी हैं। जो फतवा हमने जुमे का घर के अंदर जुमा पढ़ाए जहाँ पर इज़्ने आम ही नहीं है, हमने वो भी दब कर दे दिया गया है। कोरोना बरवज़न डरावना बन चुका है और हम इतने डर गए हैं कि हम बिल्कुल दब चुके हैं। और ये आज पहला प्राइवेट सतह पर ये मरकज हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर आज जो इब्तिदा की गई है, तो इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जो सुन्नत तराबी का मसला हम छेड़े, हम ऐसे मसाइल में ना पड़े, सुन्नत है या नफल है। बात ये है जो 1400 सालों से काम होता आ रहा है मसाजिद के अंदर, और सबसे पहले तालीमी मराकिज और मदारिस मसाजिद पे हमला किया गया है, और अब भी बाकी तमाम मामलात खुले हैं, लेकिन मसाजिद बंद रहे। आखिर क्यों? मंडी के अंदर हम बैठते हैं, आज भी अमली तौर पर हमने उसकी खिलाफ वर्जी करके बैठे हैं कि हम ये 50 से ज्यादा लोग यहाँ पर 100 मौजूद है, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं FIR होती, थानों में क्यों नहीं? और ये वहां पे लोग हैं, मीडिया के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं, मंडियों के अंदर मौजूद हैं, हर जगह पर बाजार घरों के अंदर सब महफिलें सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ मसाजिद ही को लॉकडाउन क्यों किया जा रहा है? तमाम कानून मसाजिद ही के खिलाफ क्यों बनाए जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसके अंदर हमारा भी हाथ है कि हम इस्लाम को छोड़कर ईसाईयत परस्ती में लगे रहे और यहाँ तक कि हम कादियानियत के दरवाजे तक पहुंच गए। हम इसके ऊपर हमने इस कुफर पे भी खामोशी रखी, जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है कि कुफर हमारे अल्लाह के घरों तक पहुंच गया है और वो बंद कराने पर पहुंच गया है। इस पे हमें सोचना होगा और हमें हक सच की आवाज को उलमाए हक बनकर लगाना होगी, तो इंशाअल्लाह ये सारे कुफर के ताबूत पे टूटेंगे और अल्लाह के घरों को आबाद किया जाएगा।
میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر میاں اجمل قادری صاحب کا، انہوں نے علماء کی یہ نشست رکھی. باقی قائد محترم لیاقت بلوچ صاحب یہاں موجود ہیں، جو وہ بات کہیں گے وہی جمعیت اتحاد العلماء کی بات ہے. شعیب صاحب شعیب صاحب جی مکمل تائید کرتے ہیں آپ دو باتیں کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں میاں محمد اجمل قادری صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا. سب علماء کرام جیت الاسلام یہاں پہ بیٹھے ہیں. اصل گھر تو ہم سب کا یہی ہے، یہیں سے ہمیشہ حق سچ کی آواز بلند ہوئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے، اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹی وی میڈیا پر کچھ کہہ دیتے ہیں، جمعرات کے روز ہمیں بلا کر ڈی ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ جی 5 بندے سے زیادہ 6واں بندہ آیا تو جناب آپ پر ہم پرچہ دیتے ہیں. جس جامعہ مسجد کا میں خطیب امام ہوں وہاں پر تو تعداد ہی ہزاروں کی ہے، اور وہاں پر پولیس والے خود نہیں آتے. ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ مول صاحب آپ کھڑے ہو کر آپ نمازیوں کو منع کریں کہ جی وہ اندر نہ آئے، نہیں تو ہم آپ کے خلاف پرچہ دے دیں. جناب آپ اپنے تو سپاہی وہاں پہ کھڑے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہمیں کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے میاں صاحب کہیں گے مکمل ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور اس طرح کے اجلاس ماشاءاللہ بھرپور آپ مہینے میں 1.5 مہینے میں ضرور رکھا کریں گے. چاروں مسالک بورڈ کیا کرے گا؟ چاروں مسالک علماء بورڈ جو ہے چاروں مسالک بیٹھے ہیں، آپ اس کے سرپرست ہیں. میں آپ تمام حضرات کی تشریف آوری پر تہ دل سے مشکور ہوں. آج یہ بات طے ہے کہ قرآن نازل ہوا حجاز میں، پڑھا گیا مصر میں، چھپا استنبول میں، لیکن سمجھا اور عمل کیا گیا ہندوستان اور پاکستان. اس لیے علماء پاکستان کی جو بات ہے، سندھ کے اس حصے پہ رہنے والے باسیوں کی جو بات ہے، اس میں اور عالم عرب میں ایک بڑا فرق ہے. عرب کے علماء حکمرانوں کی تائید سے آگے آتے ہیں، لیکن ہندوستان میں علماء نے معاشرے کو خود تشکیل دیا، اور اس کے اندر وہ قربانیاں اور وہ محبتیں سمیٹی ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے کے علماء کے مقدر میں نہیں آ. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات ترکی کے حالات سے مختلف ہیں. ہمارے فیصلے اور ہمارا امیون سسٹم دنیا کے باقی حصوں کی نسبت بہت بہتر ہے. ہم تمام تر بین الاقوامی جو عالمی معیارات حکومت سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مساجد میں جمعہ بھی پڑھنے دیا جائے، تراویح بھی ادا کرنے دی جائے، تاکہ ہم شریعت کے اندر جتنی وسعت ہے اس کو بروئے کار لا کر ہم دین حقہ پر عمل کر کے اللہ جل جلالہ سے اس کا کرم مانگ سکیں، اور دنیا سے یہ فساد چلا جائے اور عالم انسانیت کو اس سے حفاظت نصیب ہو. میں جماعت اسلامی کے عظیم قائد حضرت جناب لیاقت بلوچ صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں متمتع فرمائیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کے قائد اور نہایت ہی محترم شفیق رہنما جناب حضرت مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری صاحب، جناب احمد علی ثانی صاحب، اور جمعیت علماء اسلام کے بہت ہی معزز قائدین اور معززین، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تمام جماعتوں کو یہاں مدعو کیا ہے.
ابھی سب قائدین نے بہت ہی توازن کے ساتھ اور ایمانی جذبے کے ساتھ اپنی تمام جذبات کا اظہار کیا ہے اور جو شریعت کی روح کے مطابق حق اور فرض بنتا ہے اس کو بیان کیا۔ گزشتہ دنوں محترم حضرت مولانا اجمل قادری صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا اور پھر میں ان کی خدمت میں ان کی رہائش گاہ پہ بھی حاضر ہوا۔ انہوں نے خود اس چیز سے آگاہ فرمایا کہ ان کے پیش نظر یہ تجویز ہے کہ لاہور میں اس طرز کا ایک اجلاس بلایا جائے۔ ہم نے بھی کہا کہ ہماری مکمل تائید ہے، ہمارا پورا تعاون ہے، یہ ایک ایسا نیک کام ہے جس سے کسی صورت میں بھی کسی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ آج الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا اور کامیاب اجلاس ہوا ہے۔ کرونا جو ایک وبا ہے، بیماری ہے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ محض کسی ایک طبقے، فرقے یا ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، تمام انسان متاثر ہیں، مسلم اور غیر مسلم سب اس سے متاثر ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات بالکل عیاں ہو گئی کہ کل تک جو یہ سمجھتے تھے کہ انسان کو اپنے جسم پر اپنی مرضی کا اختیار ہے، لیکن سب نے دیکھ لیا کہ عالمی طاقتیں، ایٹمی طاقتیں، سائنس اور ٹیکنالوجی اور دنیا کی تمام سود پر مبنی معیشت جو ہے وہ زوال پذیر ہو گئی۔ اور جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس سوشل سیکورٹی کا، فوڈ سیکورٹی کا اور نظام صحت کا بڑا مضبوط پروگرام ہے، وہ سب کے سب بے نقاب ہو۔ گرامی ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں ہیچ ہیں، باطل ہیں اور وہ انسانوں کی مضبوطی اور سرپرستی کا ذریعہ نہیں ہے۔ رجوع الی اللہ، توبہ اور استغفار اور اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لینا، یہ اب صرف اہل ایمان نہیں بلکہ اس کا انکار کرنے والوں کے لیے بھی ایک کھلی دعوت ہے۔ میں اختصار سے آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کرونا وبا کی آمد کے ساتھ ابتدا میں تو شاید پاکستان میں اس کو ہلکا لیا گیا، اس کے وزن کو محسوس نہیں کیا گیا، اور حکومتی سطح پر جو انتظامات ہونے چاہیے تھے اس میں کمزوریاں دکھائی گئی، لیکن پھر یہ تلاش کر لیا گیا کہ زائرین اس کے ذمہ دار ہیں، تبلیغی جماعت والے اس کے ذمہ داران ہیں، اور با جماعت نمازیں اس کی ذمہ دار ہیں، اور جمعہ کی نماز پہ لوگوں کا اکٹھا ہونا یہ اس کا اسباب ہے۔ حقیقت میں یہ تمام چیزیں اپنی نااہلی اور کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، لیکن اس پہلے مرحلے پر جب تمام عوام نے بھی اتفاق کر لیا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور تمام اکابر علماء نے بھی مکمل اتفاق کر لیا کہ ریاست میں کوئی نیا فساد نہیں کھڑا کرنا چاہیے اور نئے اختلافات نہیں کھڑے کرنے چاہیے، اور سب نے اس کے لیے ایک مثبت رائے دی، اور اسی کے مطابق احتیاطوں کے ساتھ مساجد میں نماز جمعہ میں کو پیش نظر رکھا گیا کہ قومی وحدت کو اور یکجہتی کو ہر صورت میں برقرار رکھا جائے۔ لیکن اب جب کہ وہ قومی یکسوئی، عوامی سطح پر یکسوئی
جو کرونا وبا کے مقابلے میں پیدا ہو گئی، لیکن جب وفاق اور صوبوں کے درمیان، جب وفاق حکومتوں، ریاست اور اپوزیشن اور سماج کی سطح پر اس کامل یکسوئی کو زخم پہنچی، نقصان پہنچا، تو اسی کے ساتھ ہی خود وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بار بار یہ اعلان کیا گیا اور تذبذب میں اعلان کیا گیا کہ لاک ڈاؤن سے بہت بڑی تعداد میں لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کو ترجیح جانا کہ یہاں ملک میں بہت ساری چیزوں کے لیے رعایتیں دے دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ حق ہے، انہوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا، لیکن یہ سب لوگوں کے لیے بہت ہی باعث پریشانی ہوئی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ریاست مدینہ کے نظام کی بات کی جاتی ہے، اگر باقی جگہوں پر رعایتوں کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے تو پھر ان کی ترجیح تو مساجد میں باجماعت نمازیں ہونی چاہیے تھیں، نماز جمعہ کی ادائیگی ان کی ترجیح ہونی چاہیے تھی، اور انہیں پیش نظر رکھنا چاہیے تھا کہ ماہ رمضان جو مبارک لمحات کی ساعتیں ہیں، اجتماعی عبادات مسلمانوں کا ایک آرزو اور تمنا ہوتی ہے اور اس عبادت کے ساتھ لوگ جڑے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک واضح لائحہ عمل دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو کراچی میں دارالعلوم میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی صدارت میں، مشترکہ صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں جہاں باقی سب حضرات موجود تھے تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی وہاں خطاب کیا ٹیلی فون پر، اور مجھے بھی موقع ملا اور میں نے بھی اپنی ساری گفتگو رکھی، اور اس کی بنیاد پر تمام علماء نے پھر سے ایک متفقہ لائحہ عمل اختیار کیا کہ ہم احتیاطیں بھی پیش نظر رکھیں گے، ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا جو فارمولہ ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں گے، ہم مساجد کے اندر صفائی اور سینیٹائزر اور اسی طرح فاصلوں کو بھی بالکل آبزرو کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم کسی بھی احتیاط کے ضابطے کو نہیں توڑیں گے۔ لیکن جب یہ متفقہ اعلان ہو گیا اس کے بعد سے پھر ریاست میں یہ پریشانی پیدا ہوئی، اور پھر یہ مسائل کھڑے کیے گئے کہ نہیں، علماء کو جو ہے کہ دوبارہ رابطے کیے جانے چاہیے۔ تو میں اسلام آباد میں تھا، حضرت قبلہ مولانا اجمل قادری صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں ہماری ایک نشست ہوئی، مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہم نے گفتگو کی، اور وہ نکات جو کہ یہاں پیش کیے گئے ہیں ہم نے بیٹھ کر وہاں ترتیب دیے اور واٹس ایپ پہ ان سب کو بھجوا دیے کہ ہمارا تو یہ موقف ہے، اور آج بھی علماء کرام بھی اور حکومتی سطح پر جو رابطہ ہے، میٹنگز ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر بھی ہمارا موقف یہاں سے یہی ان کو پیغام ہونا چاہیے کہ باجماعت نمازوں پر پابندی اور تالہ بندی نہ لگائی جائے، نماز جمعہ کے لیے بندش نہ پیدا کی جائے، اور ماہ رمضان کے لیے اللہ کے گھر اور ان مراکز کو کسی پابندیوں کا شکار نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو اکابر علماء ہیں، قائدین ہیں، وہ ہم کے جذبات سے بھی آگاہ ہے، اور حکومت بھی اچھی طرح آگاہ ہے کہ اگر ایک منڈی کے بارے میں اور بینکوں کے حوالے سے، یوٹیلیٹی بلوں کی ادائیگی کے حوالے سے، اور حکومت کی طرف سے دی جانے والی مدد کے حوالے سے، اور پورے ملک کے اندر جو ریلیف کا کام ہے اس کے موقع پر سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ پیش نظر نہیں ہوتی اور تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان سب کے مقابلے میں مساجد تو زیادہ ڈسپلنڈ ہیں، یہاں تو زیادہ لحاظ رکھنے والے لوگ ہیں، یہاں تو ایک بااصول لوگ ہیں، ایک ضابطے کے مطابق ایک منظم وقت گزارنے والے لوگ ہیں، اس لیے ان پر اعتماد کرنا چاہیے، انہیں بے اعتمادی کا شکار نہیں کرنا چاہیے،
اور عبادات کے لیے یہ تمام رعایتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اور ہم یہ بات متفقہ طور پر اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم تمام احتیاطی تدابیر کو پیش نظر رکھیں۔ ہم مساجد کی باجماعت نمازوں کے اندر جو فاصلہ رکھنے کے لیے طے شدہ امور ہے اس سے انحراف نہیں کیا جائے، اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جو یہ طے کیا گیا ہے کہ گھر سے وضو کر کے آؤ اور مختصر خطبہ بھی ہو، اردو میں بھی ہو، عربی میں ہو، اور مختصر نماز ہو، اور بقیہ نمازیں لوگ پھر گھروں کے اندر جا کے ادا کریں۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے ضابطے کو پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، ہم سب جمع ہیں، کہ ہم کشمیر کو بھی اس وقت نہ بھولیں۔ اس لاک ڈاؤن کو بھولے تو آج پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ ان کے لاک ڈاؤن کی دقتوں کو محسوس نہیں کیا تو آج ہمیں اپنا احساس ہو رہا ہے کہ بھی بھوک کیا چیز ہے، افلاس کیا چیز ہے، کاروباروں کی بندش سے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، مساجد کی بندش سے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری اس ظلم کے خاتمے کے لیے، کشمیریوں کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے وہ بھی اپنا فرض ادا کرے، اور پاکستان کی حکومت کی بھی، عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سارے ماحول کے اندر کشمیر کو نہ بھولیں، نہ اپنی دعاؤں میں، نہ اپنے ہر طرح کے ایک تعاون سے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو معاشی بحران ایک خوفناک شکل اختیار کر رہا ہے، IMF اس کی واضح نشاندہی کر رہی ہے۔ یہ قرضوں کی لعنت نے، سود کی لعنت نے ہمیں اس طریقے سے تباہی سے دوچار کیا ہے، اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نئے قرضوں کی بوجھ سے قومی معیشت کو مزید تباہ نہ کیا جائے، بلکہ اس مقصد کے لیے خود انحصاری اور اپنی قوم پر اعتماد پیدا کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے جو سیاسی فساد ہے اس کو ختم کر کے ریاست کی بنیاد پر قومی ترجیحات کے ساتھ ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے کہ ہمارے صبر کا مزید امتحان نہ لے، اور ہمیں کسی اور نئی پگڈنڈی پہ، راستے پہ جانے پہ مجبور نہ کرے، اور اہل اسلام کی، دین سے محبت رکھنے والوں کی، عبادات کے ساتھ شوق رکھنے والوں کی، اور جو پاکیزگی کو اور جو ضابطوں کو اپنی زندگی کا مشن رکھتے ہیں، ان کو کسی نئے ٹکراؤ کی طرف نہ بڑھایا جائے۔ اگر یہ امتحان اور صبر جو ہے ایک طویل شکل اختیار کرتا ہے تو پھر وہ بہت سارے احتجاج جو حکومتوں کے بارے میں رکے ہوئے ہیں، پھر یہی مساجد ایک نئے احتجاج کا راستہ اختیار کر لیں گے اور ایک نئی شکل اختیار کر لیں گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا اجلاس حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب کی طرف سے بہت ہی بابرکت ہے، اور اس سلسلے میں ہمارا ایک مشترکہ موقف ہے، حکومت کے لیے بھی، اپنے اکابر علماء کے لیے بھی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اکابر علماء مل کے، متحد ہو کے جو بھی لائے عمل دیں گے تو ہم اس میں کسی فساد کے راستے کو نہیں اختیار کریں گے۔ ہم اس سلسلے میں قومی اتفاق رائے اور کرونا وبا سے نجات اور اس آزمائش میں پوری قوم کو متحد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اس پوری ملت کے لیے اتحاد کا مرکز و محور اللہ کے گھر مساجد ہیں، اور ماہ رمضان کی عبادات ہیں، قرآن کے ساتھ، فہم قرآن کے ساتھ، محافل قرآن کے ساتھ، اعتکاف کے ساتھ، اور اللہ سے عبادت کے ذریعے ان کو جوڑنا، یہی حقیقت میں ہم سب کا مطمع نظر ہے، اور یہی ہماری زندگیوں کا حاصل ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں کہ کرونا وبا سے بھی نجات ملے گی، اور مساجد پر جو بندشیں ہیں یہ بھی ختم ہوں گی، اور اہل ایمان کو اپنے مساجد کے اندر اپنی عبادات کے لیے پورے مواقع بھی میسر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کرونا وبا کے متعلق جو کچھ لیاقت بلوچ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت وقت کو سوچنا چاہیے
کہ ہماری پاکستان کی ایک جغرافیائی حیثیت ہے اور بین الاقوامی طاقتیں بہت سارے معاملات میں افغانستان میں پاکستان کی جو حیثیت ہے اس کو سامنے لا کے ایران، پاکستان اور افغانستان کو میدان جنگ بنانا چاہتی اور مساجد کے حضرات کو ان ایکٹیو کرنا چاہتی ہیں۔ اس لیے میں یہ درخواست کروں گا حکمرانوں سے کہ اعتکاف ہوگا تو پاکستان میں امن بڑھے گا، کیونکہ اعتکاف کرنے والے پہلے ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا اصول پیش نظر رکھتے ہیں، تو اعتکاف کے اندر تو وہ تمام عالمی معیارات کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اس لیے اعتکاف اور تراویح کے راستے میں حکمران رکاوٹ نہ بنے، اور بجائے اس کے کہ خطباء کو لاکھ لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے، قید کیا جائے، اس کی بجائے حکومت کو چاہیے کہ فوج کے، رینجرز کے اور پولیس کے جوان مساجد کے باہر متعین کریں، اور علماء کا کام لوگوں کو مساجد میں آنے سے روکنا نہیں بلکہ مساجد میں لوگوں کو لانا ہے۔ لانے والے کیسے روک سکتے ہیں؟ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو صحیح عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک صرف بات ہے جی، آج مجھے آیا تو میں راستے میں بلوچستان میں سے مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے اور دیگر علماء نے فون کیا کہ پچھلے جمعے پہ بھی گوادر سوربندر کے علاقے میں کوئی 8 مساجد کے علماء اور خطیبوں پہ FIR درج کی، اور اس کے بعد اس جمعے پر گوادر کے اندر جتنی بھی مساجد تھیں ان سب علماء پہ بھی FIR درج کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھی آج کی اگر آپ کی یہ نشست ہو رہی ہے تو ہمارا بھی درد پہنچائیں، تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ بھی بلوچستان میں جو مساجد میں اور خطیب حضرات کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ قابل مذمت ہے، اور اس طرح کی روش اور رویہ ان کے ساتھ نہیں اختیار کیا جانا ہے۔ آپ کو اتفاق ہے جی بلوچستان کے؟ یہ ہمارے مارکاؤں میں بھی ہوا ہے، کل ایک خطیب صاحب کو لے گئے تھانے اور وہاں یہ سب کوئی حضرت آپ بھی کچھ ارشاد تو فرمائیں۔ چند تبرکن